بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہماری کتاب اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری یہ نشست نمبر 61 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم الفصل الخامس کا ایک اہم نقطہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5ویں فصل ہے، اور اس فصل کا موضوع ہے الافتاء بمذہب آخر، کہ کسی دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا۔ کسی دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی جو یہ فصل ہے، اس میں ایک تمہید تھی اور 3 حالتیں تھی۔ تمہید اور پہلی حالت تو ہم نے پڑھ لی ہے کہ پہلی وہ حالت کون سی ہے جس میں دوسرے مسلک پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی تلفیق وغیرہ کی تفصیلات کیا ہے، وہ ہم نے پڑھ دیا۔ اور اب 2 مزید حالتیں رہتی ہیں جن کے اندر دوسرے مسلک پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس میں دوسری حالت ہے الافتاء بمذہب آخر لرجحان دلیلہ، دلیل کے رجحان کی وجہ سے، یا اذا قضى القاضی بغیر مذہبی، اور تیسری حالت یہ ہے کہ کوئی قاضی اپنے مسلک کے خلاف فیصلہ کر دے تو وہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ دوسری حالت کا خلاصہ پڑھیں گے، الافتاء بمذہب آخر لرجحان دلیلہ کا، اور پھر اس کے بعد اگلی نشست میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو یہ دوسری حالت ہماری 2 نشستوں میں مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تیسری حالت کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوسری حالت ہے الافتاء بمذہب آخر لرجحان دلیلہ۔ اس پوری تفصیل میں اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے، اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے، لیکن 2-3 اہم نکات ہے جن کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، الافتاء بمذہب آخر لرجحان دلیلہ کا مفہوم کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں حضرت نے اس عنوان کا سمجھ جائیے کہ مفہوم بیان کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک پر جو عمل کیا جاتا ہے یا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک مفتی ہے اور اس کو اپنے مسلک کے بھی مکمل معلومات حاصل ہے، اس میں مہارت رکھتا ہے، دلائل کی معرفت بھی اچھی طرح رکھتا ہے، اور قرآن و سنت پر بھی اس کی گہری نظر ہے۔ اس ساری خصوصیات اس کو حاصل ہے، مجتہد نہیں ہے لیکن یہ باقی خصوصیات اس کو حاصل ہے۔ ہوا اس طرح کہ کسی نہ کسی موقع پر اس کے سامنے کوئی ایسی حدیث آ گئی، کوئی ایسی مضبوط دلیل اس کو مل گئی جو اس کو اپنے مسلک کے امام کی رائے کے خلاف نظر آئے، اور اپنے مسلک کے امام کی رائے اس کو کمزور نظر آئے، اس کے مقابل میں جو حدیث اس کو ملی ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آئے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں وہ اپنے امام کی رائے کو چھوڑ کر اس حدیث کے مطابق دوسرے امام کی رائے کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے، اور جو اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ دوسری حالت جس میں دوسرے مسلک کے مطابق جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس کی بھی گنجائش ہے، اور اس کا تذکرہ فقہا نے کیا ہے باقاعدہ۔ اور اسی بات کو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے نقل کیا ہے شرح عقود رسول مفتی کے اندر۔ انہوں نے علامہ بیری کی جو شرح ہے ہدایہ پر، اس کے اندر انہوں نے یہی بات نقل کی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ہمارے ائمہ نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو وہ جو ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی عبارت ہے، جو علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، اور امام شعرانی نے چاروں ائمہ سے وہ بات ذکر کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اور ہر عام آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے سامنے حدیث جائے تو بس وہ اپنی امام کی رائے کو چھوڑے، کیونکہ جس کو صحیح مہارت نہ ہو تو وہ کبھی کبھی وہ اس میں غلطی کر جاتا ہے۔ ہاں، جس کو اپنے مسلک کی مکمل مہارت ہو، دلائل کی معرفت خوب رکھتا ہو، اور اس کے سامنے اس طرح حدیث چلی جائے اور اس کو مضبوط سمجھے، تو پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ پھر اور اس صورت میں وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسری مسلک پر اگر فتویٰ دیتا ہے یا عمل کرتا ہے تو اس کو ہم خروج عن المذہب بھی نہیں کہیں گے، اور کیونکہ خود جب مذہب اور صاحب مذہب کی طرف سے جب اس کی اجازت ہے تو اس کو خروج عن المذہب نہیں کہیں گے، اور یہ اپنے ہی مسلک پر عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ مثلا حنفی ہے تو وہ اگر حدیث کی قوت کی بنا پر وہ چھوڑتا ہے حنفیہ کی رائے کو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حنفیہ سے خروج کر لیا، کیونکہ خود حنفیہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی، یہ ہو گیا اس کا مفہوم۔ لیکن یہاں ایک اور نقطے کی حضرت نے تحقیق کی ہے۔ دوسری بات یا سمجھ جائیے،
وہ دوسری بات یا وہ دوسرا نقطہ جس کی حضرت نے تحقیق کی ہے وہ یہ کی ہے کہ علامہ ابن عابدین نے اس طرح کے موضوع کو ذکر کر کے یہاں ایک بڑی اہم بات ذکر کی ہے، اور اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ بات بالکل ہی درست بھی ہے یا نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھئی حدیث کی بنیاد پر متبحر مفتی اور جو عالم اور دلائل کو جاننے والا مفتی ہو، اس کو یہ گنجائش تو ہے کہ اپنے امام کی رائے کو چھوڑ کر کسی اور کی رائے کو لے سکتا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو گنجائش ہے یہ صرف اپنے مسلک کی دائرے کے اندر اندر ہے، یعنی اپنے ہی ائمہ میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی رائے کو لے سکتا ہے، اپنے ائمہ اپنے مسلک کے ائمہ میں سے تمام کی آراء کو چھوڑ کر کسی باہر کے امام کی رائے کو لینا اس بنیاد اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر حنفی ہے تو وہ حدیث کی بنیاد پر امام صاحب کی رائے کو چھوڑ کر علامہ امام ظفر رحمہ اللہ کی رائے کو لے سکتا ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کو لے سکتا ہے، اس دائرے میں رہ کر وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس دائرے کو چھوڑ کر مکمل طور پر مسلک سے نکلے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور وجہ انہوں نے یہ ذکر کی ہے کیونکہ ہمارے ائمہ کے سامنے احادیث ساری آ گئی ہے اور انہوں نے احادیث کی چھان پرکھ کر دی ہے، تو اب اسی پر ہم فتویٰ دیں گے جن پر ہمارے ائمہ نے فتویٰ دیا ہے، لہٰذا ہم ان سے نہیں نکلیں گے۔ اب یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی بالکل ہی، اور حالانکہ یہ اسی بات کی تائید اور حضرات نے بھی کی، علامہ قاسم قطب رحمہ اللہ نے کی ہے، اور انہوں نے علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کی جو تحقیقات ہیں ان کو اسی بنیاد پر رد کیا ہے، اور اسی طرح علامہ قاسم قطب نے التصحیح و ترجیح القدوری میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن اس بات پر کچھ علماء نے رد بھی کیا ہے کہ بھئی یہ بات اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے مسلک ہی کے دائرے کے اندر رہ کر آپ فتویٰ دیں گے۔ مثلا علامہ ابن قاضی سماوہ نے جامع الفصولین کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ بھئی علامہ شامی نے جو کچھ لکھا ہے یہ صرف ایک خوش اعتقادی ہو سکتی ہے، ورنہ تو امام مالک بھی تو ہے، وہ تو سب سے مقدم تھے، تو امام صاحب امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اور صاحبین کے دور میں تو احادیث مدون بھی نہیں تھی جیسے کہ ان کے بعد میں ہوئی، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی کہ امام شافعی اور ان حضرات سے بڑھ کر حنفیہ کو احادیث کا زیادہ علم تھا۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی حنفیہ نے خود ہی بھی وضاحت کی ہے کہ مجتہد پر لازم ہے کہ وہ اپنے عمل پہ اپنی رائے پہ عمل کرے گا، وہ تقلید نہیں کرے گا، تو پھر اس طرح کی باتوں کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنی مسلک کی رائے کی دائرے سے نہیں نکل سکتا، مسلک کی دائرے سے نکل کر وہ متبحر مفتی حدیث کی بنیاد پر اپنے مسلک کے دائرے سے نکل کر دوسرے مسلک کی رائے کو بھی لے سکتا ہے، اور اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت نے پھر آخر میں لکھا ہے کہ یہی بات علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی بھی بعض عبارات سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلا علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی حدیث کی قوت کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے ہمارے تمام ائمہ کی رائے کو چھوڑ کر دیگر ائمہ کی رائے کو لیا جاتا ہے، جیسے تعلیم قرآن پر اجرت جو ہے وہ تو کسی بھی حنفی کی رائے نہیں ہے، اپنے حنفیہ کے تمام آراء کو چھوڑ کر دیگر ائمہ کی رائے کو لیا گیا ہے، اور حدیث اور ضعیف قول پر عمل اس کو بھی دیکھا گیا، اس صورت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی دیگر ائمہ کی رائے کو لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بہتر کہ ایسی صورتحال میں وہ اپنے اگر متبحر عالم اور مفتی ہے اور اس کو دلائل کی چھان پٹک کی مطلب صلاحیت ہے اور قرآن و سنت پر اس کی گہری نظر ہے، تو اب اس کے سامنے اگر کوئی صحیح حدیث جاتی ہے اور وہ اب اس کو اپنے امام کی رائے کے خلاف سمجھتا ہے تو اس کو یہ گنجائش ہوگی کہ وہ اپنے امام کی رائے کو چھوڑ کر دوسرے امام کی رائے پر عمل کرے، اگرچہ وہ دوسرا امام جس کی رائے کو وہ لے رہا ہے وہ اپنے ہی مسلک میں سے کوئی امام ہو یا اپنے مسلک سے خارج کوئی امام ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ یہ ہے دوسری حالت افتاء بمذہب آخر کی۔ تو یہ تو ہو گئی اس بحث کی تلخیص یا اس بحث کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد اگلی نشست میں ہم اس بحث کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم الحالۃ الثالثہ یعنی تیسری حالت جو ہے وہ پڑھیں گے۔